السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ کافی تفصیل کے ساتھ، اور اس کے بعد حضرت آدم کی توبہ قبول کیے جانے اور ان کو زمین پر چلے جانے کا جو حکم ہوا تھا وہ پڑھا تھا۔ تو آج شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فیہا، اسی میں یعنی زمین میں ہی، تحیونا، تمہارا جینا، و فیہا، اور اسی میں ہی، تموتونا، تمہارا مرنا ہوگا، و منہا، اور اسی سے، تخرجون، تم کو نکالا جائے گا۔ یا بنی آدم، پھر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا، ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، علیکم، تم پر، لباسن، لباس، یواری، جو چھپاتا ہے، سوآتکم، تمہارے شرمگاہوں کو، وریشا، اور سردی گرمی سے حفاظت اور زینت کا ذریعہ ہے، ولباس التقوی، اور تقوی کا جو لباس ہے، ذالک خیر، وہ بہترین لباس ہے، یعنی جس کا اوڑھنا بچھونا تقوی ہوگا، اللہ سے ڈر ڈر کر جو کام کرے گا، جو گناہوں سے پرہیز کرے گا، وہ اس کے حق میں ہی بہترین ہے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے لباس، لعلہم، تاکہ وہ، یذکرون، اس سے سبق لیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، تم کو شیطان نہ بھٹکائے، فتنے میں نہ مبتلا کرے، کما، جس طرح، اخرجا، اس نے نکلوایا، ابویکم، تمہارے والدین کو، اب ایک والد اور ابویہ، دو والد یعنی والدین، ٹھیک ہے، ڈبل کا یہ صیغہ ہے، تمہارے والد اور تمہاری والدہ یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا کو نکالا، من الجنت، جنت میں سے، ینزعو، اتروا دیے تھے، انہما، ان دونوں سے، لباسہما، ان دونوں کے لباس، لیوریہما، تاکہ کھول دے ان کے سامنے، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، انہو، بے شک وہ، یراکم، تم کو دیکھتا ہے، ہوا، وہ خود بھی، وقبیلہ، اور اس کا قبیلہ یعنی اس کے ساتھی بھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں، من حیثو، جہاں سے، لا ترونہم، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، انا، بے شک ہم نے، جعلنا، بنا دیا، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، دوست، للذین، ان لوگوں کا، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ ان آیات میں جو کچھ ارشاد ہوا ہے، اس سے چند اہم حقیقتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ لباس انسان کے لیے ایک مصنوعی چیز نہیں ہے، بلکہ انسانی فطرت کا ایک اہم مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پر حیوانات کی طرح کوئی پوشش پیدائشی طور پر نہیں رکھی، بلکہ حیا اور شرم کا مادہ اس کی فطرت میں ودیعت کر دیا۔ اس نے انسان کے لیے اس کے اعضائے صنفی کو محض اعضائے صنفی ہی نہیں بنایا، بلکہ سوآت بھی بنایا، جس کے عربی زبان میں معنی ایسی چیز کے ہیں جس کے ظاہر کرنے کو آدمی قبیح سمجھے۔ پھر اس فطری شرم کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اس نے کوئی بنا بنایا لباس انسان کو نہیں دے دیا، بلکہ اس کی فطرت پر لباس کا الہام کیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لباس، ہم نے تم پر لباس اتارا، تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اپنی فطرت کے اس مطالبے کو سمجھے، اور پھر اللہ کے پیدا کردہ مواد سے کام لے کر یعنی مٹیریل سے کام لے کر اپنے لیے لباس فراہم کرے۔ وَإِذَا، اور جب، فعلوا، یہ برے لوگ کرتے ہیں، فاحشتاً، کوئی شرمناک کام، کوئی بے حیائی کا کام، قالوا، تو کہتے ہیں، وجدنا، ہم نے پایا، علیہا، اس پر، آباءنا، ہمارے آباء و اجداد کو، واللہ، اور اللہ نے، امرنا، ہمیں حکم دیا ہے، بہذا، اس کا،
یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اسلام سے پہلے وہ برہنہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، اور اس کو یعنی مناسک حج میں سے سمجھتے تھے، یعنی عبادت کا کام سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی اس طرح عبادت کر رہے ہیں۔ قل، اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے، ان اللہ، بے شک اللہ نے، بے شک اللہ لا یامرو تم کو حکم نہیں دیتا، بالفحشاء بے حیائی کا، بے اتقولون کیا تم بولتے ہو علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، یعنی کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ہمارا حکم دیا ربی، میرے رب نے، اے محمد آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے، بالقسط، راستی اور انصاف کا، وَأَقِیمُوا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تم ٹھیک کر لو، درست کر لو، وجوہکم، اپنا رخ، عند کل مسجد، ہر مسجد کے سامنے، یعنی ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، یعنی ٹھیک ٹھیک عبادت کرو، ودعوہ، اور اسی کو پکارو، مخلصین، خالص رکھتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، الدین، اپنا دین، کما، جس طرح، بدأ، اس نے ابتدا کی، کم، تمہاری، یعنی اس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا، تعودون، تم دوبارہ اسی طرح پیدا کیے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کے دین کو تمہاری ان بیہودہ رسموں سے کیا تعلق کہ برہنگی کی حالت میں تم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہو۔ اس نے جس دین کی تعلیم دی ہے اس کے بنیادی اصول تو یہ ہیں کہ نمبر 1، انسان اپنی زندگی کو عدل اور راستی کی بنیاد پر قائم کر لے۔ نمبر 2، عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھے، یعنی خدا کے سوا کسی اور کی بندگی کا شائبہ تک اس کی عبادت میں نہ ہو، معبود حقیقی کے سوا کسی دوسرے کی اطاعت اور غلامی اور عجز و نیاز کا رخ ذرا نہ پھرنے پائے۔ نمبر 3، رہنمائی، تائید، نصرت، نگہبانی اور حفاظت کے لیے خدا ہی سے دعا مانگے، مگر شرط یہ ہے کہ اس چیز کی دعا مانگنے والا آدمی پہلے اپنے دین کو خدا کے لیے خالص کر چکا ہو۔ یہ نہ ہو کہ زندگی کا سارا نظام تو کفر اور شرک، معصیت اور بندگی اغیار پر چلایا جا رہا ہو، یعنی دوسروں کی عبادت کرنی ہے، اور مدد خدا سے مانگی جائے کہ اے خدا، یہ بغاوت جو ہم تجھ سے کر رہے ہیں اس میں ہماری مدد فرما۔ اور نمبر 4، اس بات پر یقین رکھے کہ جس طرح اس دنیا میں وہ پیدا ہوا ہے اسی طرح ایک دوسرے عالم میں بھی اس کو پیدا کیا جائے گا، اور اسے اپنے اعمال کا حساب خدا کو دینا ہوگا۔ فریقاً ہدا، فریقاً ایک گروہ کو تو ہدا، اس نے ہدایت دے دی، سیدھا راستہ دکھا دیا، و فریقاً، مگر دوسرے گروہ پر حق کا ثابت کر دی، علیہم، ان پر، الضلالۃ، گمراہی، انہم، کیونکہ انہوں نے، اتخذوا، بنا لیا تھا، الشیاطین، شیطانوں کو، اولیاء، سرپرست، من دون اللہ، اللہ کی بجائے، اللہ کو چھوڑ کر، ویحسبون، اور وہ سمجھتے تھے، گمان کرتے تھے، خیال کرتے تھے، انہم مہتدون، کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم، اپنی زینت لے لو، یعنی مکمل لباس پہنو، عند کل مسجد، ہر عبادت کے موقع پر، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، ولا تسرفوا، اور تم اسراف نہ کرنا، حد سے تجاوز نہ کرنا، انہ، بے شک وہ، یعنی اللہ، لا یحب، پسند نہیں کرتا، المسرفین، حد سے بڑھنے والوں کو۔ قل، اے محمد آپ کہہ دیجئے، من حرما، کس نے حرام کر دیا، زینت اللہ، اللہ کی اس زینت کو، التی، یعنی لباس کو، التی، جو، اخرجا، اس نے نکالی تھی، یعنی پیدا کیا تھا، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں، من الرزق، رزق کی، یعنی خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں کس نے ممنوع کر دی۔ قل، کہہ دیجئے،
ہیا یہ ساری چیزیں للذین آمنو ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامت اور قیامت کے دن تو خالص انہی کے لیے ہوں گے۔ کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی باتیں، لقوم یعلمون ایسے لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ دو احادیث ہیں کہ جو شخص باوضو ہو کر رات گزارے، یعنی جب وہ سونے لگے تو وہ وضو کی حالت میں ہو، تو اس کے پہلو میں ایک فرشتہ بھی رات گزارتا ہے جو نیند سے بیدار ہونے تک اس کے لیے دعا کرتا رہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے، اس نے طہارت کی حالت میں رات گزاری۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اور جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص 40 دن تک مسلسل تکبیر تحریمہ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے تو اس کے لیے 2 چیزوں سے برات لکھ دی جائے گی، یعنی 2 چیزوں سے وہ بری ہو جائے گا، نمبر 1 آگ سے اور نمبر 2 نفاق سے، یعنی اس کے دل میں کسی قسم کی منافقت نہیں رہے گی۔ کر لیتے ہیں اللہم اے اللہ، انا نعوذ بکا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں، من منکرات الاخلاق برے اخلاق سے، والاعمال اور برے اعمال سے، والاہواء اور بری خواہشوں سے، والادواء اور بری بیماریوں سے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔